أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ گزشتہ سے پیوستہ آیت میں اللہ رب العزت نے یہود کے شبہ و اعتراض کا حاکمانہ جواب ارشاد فرمایا، اور اب اگلی آیتوں کے اندر یہود جو تحویل قبلہ کے بارے میں شبہ و اعتراض کرتے تھے ان کا حکیمانہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور تحویل قبلہ کی حکمتوں کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہود نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ان کا قبلہ بدلتا رہتا ہے، یہ کیسا نبی ہے جس نے 4000 انبیاء کرام کے قبلے کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا حاکمانہ جواب ارشاد فرمایا، قل للہ المشرق والمغرب، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والا؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ساری مخلوق اور کائنات اس کی مملوک ہے، اور مالک کو اپنے مملوک میں ہر قسم کے تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ میری مرضی ہے چاہے مشرق کی طرف رخ کرنے کا حکم دو یا مغرب کی طرف۔ اب اگلی آیت کے اندر حکیمانہ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ ہماری ملت ابراہیمی ہے، تو ہمارا قبلہ بھی قبلہ ابراہیمی ہوگا، اور وہی کے انتظار میں رہتے تھے۔ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئیں گے اور تحویل قبلہ کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نقشے کو نقل فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا اور پھرنا آسمان کی طرف۔ نبی علیہ السلام وحی کے انتظار میں، اب جبرائیل آتا ہے اور قبلے کے تحویل کا حکم لاتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم آپ کو پیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو۔ پیارے نبی، آپ کی خواہش ہے کہ میرا قبلہ وہی ہو جو آدم کا قبلہ تھا، میرا قبلہ وہی ہو جو ابراہیم کا قبلہ تھا، تو ہم آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف آپ کو پیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حکم آ گیا، پیارے نبی اپنے چہرے کو پیر دیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور یہ حکم یعنی نماز میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نبی کی برکت سے یہ قبلہ امتیوں کو بھی ملا۔ تو فرمائے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو پیر دو اسی کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً جو لوگ کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تورات اور انجیل کے اندر یہود اور نصارہ نے یہ پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا جو اصلی قبلہ اور دائمی قبلہ، قیامت تک جو قبلہ رہے گا، وہ بیت اللہ مسجد حرام ہوگا، بیت المقدس عرضی قبلہ ہوگا۔ یہ حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مولوی ہے، یہ کتاب کے سمجھنے والے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے دلوں میں حسد ہے،
بغض ہے، کینہ ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیسے منتقل ہو گئی۔ ہمارے آبا و اجداد میں ہزاروں انبیاء کرام آئے، اور اسحاق کے اولاد میں ہزاروں انبیاء کرام آئے، نبی آخر الزمان اسماعیل کے اولاد میں کیسے آ گئے؟ تو ہم نہیں مانتے اس کو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا یہ آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کریں گے اور آپ سے طرح طرح کے فرمائشیں کریں گے کہ ہمارے فرمائش کے موافق آپ معجزات کا اظہار کریں، لیکن آپ ان سے بے امید ہو جائے، ان کے ایمان سے امید نہ رکھ کے، ان سے طمع نہ رکھ کے، اگر آپ تمام قسم کی نشانیاں لا کر ان یہود کے سامنے پیش کر دے جیسے یہ چاہتے ہیں، تب بھی یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ ان کے قلوب ضد اور عناد سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کا ایمان نہ لانا یہ عدم علم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کو علم ہے ایمان نہ لانا حسد اور ضد کی وجہ سے، اور حسد اور ضد کا علاج آخرت میں اللہ فرمائیں گے۔ تو فرمائے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے، بِكُلِّ آیَةٍ، تمام نشانیاں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں آپ پیروی کرنے والے ہو ان کے قبلے کا۔ پیارے نبی، نہ آپ بیت اللہ کو چھوڑ کر اب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ سکتے ہو، اور نہ یہ یہودی بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ان کے بعض پیروی کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کے غلط خواہشات کے، غلط خواہشات سے مراد منسوخ شدہ قبلہ ہے، حکم منسوخ ہے، ناسخ آنے کے بعد منسوخ پر عمل کرنا، یہ اپنے خواہش کی اتباع کرنا ہے۔ وہی والا علم آپ کے پاس آ چکا ہے، پیارے نبی میرا حکم آپ کے پاس آ چکا ہے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، لیکن اگر وہی والا علم آنے کے باوجود بالفرض والمحال اگر آپ نے یہود کے قبلے کی پیروی کی تو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً اس وقت آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے۔ یہود نبی علیہ السلام کا ناسخ کو چھوڑ کر منسوخ کی پیروی کرنا یہ ناممکن اور محال ہے، کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نبی علیہ السلام کو مخاطب بنایا گیا، لیکن مجھے اور آپ یعنی امتیوں کو سمجھانا مقصود ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعرفونہ، گزشتہ آیت کے اندر قبلے کے بارے میں حکم تھا، جو قبلے کا حکم وہ نہ مانتے تھے۔ اب صاحب قبلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جیسے یہ قبلہ بیت اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایسے ہی صاحب قبلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا، یہود اور نصارہ مراد ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا آپ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے ہو کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو؟ عبداللہ بن سلام یہ یہود کے بڑے سردار اور بہت بڑے عالم تھے، اور پھر نبی علیہ السلام پر ایمان لا چکے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نبی کو ایسے پہچانتے ہو جیسے کہ تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اور بیٹے کے پہچان میں شک نہیں، اس سے بڑھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اور بیٹے کے پہچان کے اندر شک بندے کو ہو سکتا ہے،
کہ بیوی نے خیانت کی ہوگی یا کسی اور کا بچہ ہو، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہچان میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ جو علامات، جو نشانیاں، جو اوصاف ہم نے تورات انجیل میں پڑھے ہیں، وہی 100% آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ نے آپ کو خیر کی توفیق دی اور آپ ضد پر نہ رہے، آپ نے حق کو مانا۔ یہ اور مولی اور یہود بھی پڑھے لکھ کے جانتے ہیں لیکن ضد کی وجہ سے مانتے نہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک جماعت ہے ان یہود میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ چھپاتے ہیں سچ کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھوڑ کر باطل کی اتباع کر رہے ہیں، سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کی پیچھے چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ناحق کو اپنایا ہے۔ الحق من ربک، حق اور سچ وہی ہے جو پروردگار کی طرف سے ہو۔ فلا تکونن من الممترین، اور جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آ جائے، مخاطب اللہ تعالیٰ کے حکم میں شک نہ کرنا۔ جو بھی اللہ کا حکم سنائے، قرآن کی آیت سنائے، اس میں مسلمان کو شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ اگر قرآن پاک کی کسی ایک آیت کے اندر بھی شک کرے گا تو کفر کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک کفر بالشک ہے، اس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو بندہ جیسے بھی اللہ کا حکم سنے، اللہ کے حکم پر 100% یقین کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کامل یقین نصیب فرمائے۔ قد نرى تقلبا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا آپ کے چہرے کا فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، پس ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کو آپ پسند کرتے ہو، فول وجہک، پس پھیر دیجئے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور امتیو تم جہاں کہیں ہو، فولوا وجوہکم، پس پھیرو اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب، یعنی یہود اور نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے، أَنَّهُ الْحَقِّ، یقیناً یہ تحویل قبلہ سچ ہے، حق ہے، مِن ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ کریم بے خبر جو یہ لوگ کر رہے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، تمام نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، وما انت بتابع، اور آپ نہیں ہو پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کا، وما بعضهم بتابع، اور ان کے بعض پیروی کرنے والے ہیں، قبلت بعض کے قبلے کا، ولئن اتبعت، اور اگر بالفرض والمحال آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کے خواہشات کے، من بعد اس کے، ما جاءک، کہ آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم، وہی والا علم، انک، یقیناً آپ، اذن، اس وقت، لمن الظالمین، البتہ بے انصافوں میں سے ہوں گے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دیا ہے ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک جماعت ہے ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ چھپاتے ہیں سچ کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، حق سچ تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پس آپ نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔